گمان بڑی چیز ہوتا ہے، اسے کنٹرول میں رکھنے والا، اسے ڈرائیو کرنے والا آدمی وزڈم والا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. یہ عام انسان کے بس میں آنے والی طاقت نہیں ہوتی ہے. بس یوں سمجھ لو کہ گمان جو ہوتا ہے نا، وہ یقین کی تھوڑی سی سلائٹلی ماڈیفائڈ فارم میں ہوتا ہے. یہ ہوتا تو یہ بھی تھاٹ ہی ہے، اور یہ یقین کی آپ یوں سمجھیں کہ ایسی قسم ہوتی ہے جس میں ایقان کی، یعنی کہ ثبوت کی، ایویڈنس کی عدم دستیابی کے باعث کمزوری پیدا ہو گئی ہوتی ہے. اور اس کمزوری کے خلا کو شیطان وسوسہ ڈال کر گمان کے میدان میں انسان کی قسمت سے کھیلتا ہے. یقین کے میدان میں تو کھیل نہیں سکتا، تو گمان کے میدان میں کھیلے گا. برے گمان کو قابو میں رکھو، اس کو زیادہ ویلیو نہ دو، اور اچھے گمان کو کھول دو، اس کو جانے دو. جہاں بھی یہ جائے گا نا، اچھا گمان، برے گمان کی بات نہیں کر رہا، اچھا گمان جہاں بھی جائے گا وہاں سے یقین لے کے ہی لوٹے گا، اطمینان لے کے لوٹے گا، ایویڈنس لے کے لوٹے گا. اور لوگوں پر، قسمت پر برا گمان نہ کرتے پھرو، ورنہ مالی کھولیے کا شکار ہو جاؤ گے، ڈرا دیے جاؤ گے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں برے گمان کو آدمی بالکل ہی بھول جائے، اس کو کوئی ویلیو نہ دے، بس ایک خاص حد سے زیادہ اہمیت نہ دو. اگر کوئی برا گمان سر پہ سوار ہو گیا نا، پہلی بات تو یہ کہ سر پہ سوار نہ کرو، لیکن اگر سوار ہو گیا تو تب بھی اتنا ہوش رکھو کہ انتظار کرو کہ اللہ جلد برے گمان کے بارے میں آپ کو حقیقت دکھا دے گا، سچائی دکھا دے گا. اور دیکھا یہی ہے کہ وہ سچائی ہمیشہ آپ کے جو آپ کو وسوسہ آ رہا ہے اس کے الٹ ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیور ہمیں دیا ہے، فرمایا کہ جب تجھے وسوسہ آئے تو اس کے الٹ کیا کر. یہ اگین پھر ایک لیڈ ہے، اس پہ غور کرنا آپ کا کام ہے. اور یہ جو گمان ہوتا ہے نا، یہ وسوسے میں کیسے ڈھلتا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے، تو یہ اندازہ اب ایک گمان ہے، اور آپ نے اس کو زیادہ اہمیت دے دی نا، تو یہ حاسد جو ہے نا، اب شیطان آپ کو اس کو ایک دشمن بنا کے دکھائے گا، اور آپ کو لگے گا یہ بندہ ہر وقت میرے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے، میرے خلاف منصوبے بنا رہا ہے. اب یہ کھیل شروع ہو گیا، اب مارا گیا بندہ. بات اصل جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حاسد جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایکچوئل دشمن بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کمپیریزن کی وجہ سے، تقابل کی وجہ سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. حسد پہ میری ویڈیو ایک پڑی ہوئی ہے، کمنٹ کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے گا. اور لیکن بہت کم حاسد ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اصلی دشمنی بھی پالتے ہیں. بیلنس لائن دیتا ہوں. بیلنس لائنز کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ حسن ظن بذات خود ایک بھور ہوتا ہے، اور بدگمانی بذات خود ایک ڈھال ہے، ایک بچاؤ ہے. اب یہ ایک لائن میں نے آپ کو دی ہے، بیلنس لائنز کی بات ہو رہی ہے نا. اب اس کو سمجھنے میں جو بندہ غلطی کر گیا وہ بندہ مارا گیا. ہم لوگ نا لائنز کو ایز اٹ از اٹھا لیتے ہیں، ایکسٹیٹک فیل ہوتی ہے نا تو ہم اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ہماری سائیکی میں انسٹال ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ فنکشنل ہو جاتی ہیں وہاں سے، اور ہماری زندگی کو چینج کرنے لگ جاتی ہیں. اندھا دھند غور کیے بغیر آپ کسی چیز کو جب اٹھائیں گے، ہاتھ لگائیں گے، تو وہ پھر آپ کو جلائے گی نا، نقصان دے گی. مطلب اس لائن کا یہ ہے کہ ہر وقت لوگوں پہ اچھا گمان کرتے پھرو گے، دھوکہ کھا جاؤ گے، اور ہر وقت کی بدگمانیوں میں رہو گے تو جینا محال ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں رہنا ہے. اور پھر اللہ کے بارے میں تو اچھے گمان کا اس کی انتہا ہی کوئی نہیں ہوتی ہے، اس کو تو پھیلتے ہی رہنا چاہیے. اور اللہ مجھے معاف کرے گا، یہ اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان ہے، اس کو پھیلا دو، اٹرنل کر دو، جتنا پھیلتا ہے پھیلتا چلا جائے. لیکن ہر آدمی اچھا ہوتا ہے، یہ مجہول گمان ہوتا ہے، اس کو درمیان میں لے کے آنا ہے. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. دیکھیں، جیسے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ 25 سال کی عمر تک نا، 25-26 سال کی عمر تک میں نے کبھی دیا نہیں کسی کو. بخیل تھا میں، دل نہیں کرتا تھا کہ نہ دوں، لیکن انسیکیورٹی کا شکار تھا، اور دینا آتا بھی نہیں تھا. تو پھر اللہ نے خیال دیا کہ میرے نام پہ دیا کر، لوگوں میں بانٹا کر، ورنہ تیرا جینا مشکل ہو جائے گا. اب میں دوں کیسے؟ میرا ہاتھ ہی نہیں کھلتا تھا. مجھے جو لوگ نہیں دیتے نا، ان کا ہاتھ نہیں کھلتا جی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دینا کیسے ہے. وہ ہچکچا جائیں گے، کبھی بھول جائیں گے، کبھی مخمصے کا شکار ہو جائیں گے، کبھی غصے کا شکار ہو جائیں گے، دیں گے نہیں. بہانہ کوئی نہ کوئی ان کے لیے بن جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے گمان میں ترقی دیتا ہے، اس کی عادت میں ترقی دیتا ہے. جیسے ایک آدمی، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو اس میں مزید خوبی عطا کریں گے. تو اسی طرح سے آپ دوسری آیات مبارکہ جتنی بھی قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں چل رہی ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے، یا ظلم کرتا ہے، یا کسی فساد پہ آمادہ ہوتا ہے، یا اپنے آپ کے اوپر کوئی ظلم کماتا ہے، تو اللہ اس کو اسی میں آگے دھساتا رہتا ہے، وہ اسی میں بڑھتا رہتا ہے. اور اچھائی کرنے والا اچھائی میں اوپر اٹھتا رہتا ہے. تو یہ اسی طرح سے میکینکس ان چیزوں کے چلتے ہیں. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اپنی سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں نے نہیں دیا، 25-26 سال تک میں نے نہیں دیا. لیکن پھر اب خیال آ گیا، پڑھ لی کچھ احادیث، پڑھ لی کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئیں، تو اب فکر پڑ گئی کہ دینا کیسے. تو کبھی کسی فقیر کو دے دینا،
کبھی نہ دینا، کبھی پیسے کھلے نہ ہونے، اور دینا بھی کیا 5 روپے 2 روپے 3 روپے، ہاتھ کھلتے کھلتے کھلتا ہوتا ہے، اچانک نہیں کھلتا۔ خیر کوئی اتنی پریشانی نہیں تھی، لیکن ذہن میں یہ خیال اترا ہوا تھا کہ دینے والا بن جاؤں کسی طریقے۔ اور پھر 1-2 سال یہ چلا، پکتا رہا، پھر کچھ دعائیں بھی مانگی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ بروئے کار آیا۔ ایک دن آیا مجھ پہ جون جولائی کی شدید گرمی اور خوفناک دوپہر تھی، آگ لگی ہوئی تھی باہر۔ میں اپنے آفس جا رہا تھا، اس وقت مجھے ایک سنسان سڑک پہ، تپتی ہوئی سڑک پہ ایک بوڑھی مائی روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، بہت بوڑھی تھی، شاید 80-85 سال کی ہوگی، بہت سوکھی سی بوڑھی سی عورت تھی، وائٹ اس کے بال، مانگنے والی تھی۔ اب میں گزر گیا، اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو اس کے ماتھے سے پکڑ رکھا ہے، تو اللہ نے مجھے ماتھے سے پکڑ کے موڑا، میرے لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ تو میں گیا اس کے پاس اور میں نے پوچھا کہ ماں جی کیا ہوا ہے؟ تو وہ تو روتے ہوئے ناک اس کی بہہ رہی ہو، تو وہ ہچکیاں لے رہی بڑی مشکل سے۔ میں نے کہا ماں جی بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں مانگ رہی تھی صبح سے لے کے دوپہر تک، ساری گرمی میں پھر پھر کے میں نے گھر گھر اکٹھا کر کے میں نے چوانیاں دوانیاں اکٹھی کی ہیں، تو میرا شاپر بھرا ہوا تھا سکوں کا۔ اس وقت سکے چلتے تھے، 5 روپے کا سکہ تھا، 2 روپے کا سکہ، ایک کا تو پتہ نہیں شاید تھا، یعنی کافی میرا خیال 20 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے 2 روپے کا اور 5 روپے کے سکے تو تھے۔ تو کہتی کہ ایک موٹر سائیکل والا آیا لڑکا، میں جا رہی تھی، تو وہ میرا شاپر چھین کے نا بھاگ گیا، کوئی خبیث۔ بدبخت ہوتے ہیں لوگ، فقیروں کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اب ایک دم میرے ذہن میں جھماکا ہوا، میرے آفس میں میری ٹیبل کے ڈرا میں ایک شاپر رکھا ہوا تھا، سکوں سے بھرا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکے اکٹھے ہوتے رہتے تھے، کوئی بھی آپ نے 50 روپے کسی کو دیا تو سکے، اس وقت سکوں کا رواج تھا بہت زیادہ، اور وہ پھر جیب میں تنگ کرتے تھے، تو ان کو میں ایک شاپر میں رکھ دیا کرتا تھا، تو وہ اکٹھے ہو کے کافی ایک بھرا ہوا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ان کو ایکسچینج کروا لوں گا کہیں سے، شاید 1000-1500 کے ہوں گے سکے، کافی اکٹھے ہو گئے تھے بڑی دیر سے، 6-7 مہینے سال سے ہو رہے تھے۔ تو میں نے ماں کو، اس مائی کو کہا، میں نے کہا ماں جی آپ میرا یہاں پہ اگر 10 منٹ انتظار کریں نا تو میں ابھی آتا ہوں، تو میں آ کے نا آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ تو اس نے میری طرف دیکھا، کہتی میں پھر ادھر ہی بیٹھی ہوں گرمی میں، وہاں پہ ایک درخت بھی تھا، شاید کوئی سائے والی کوئی جگہ تھی، میں نے وہاں بٹھا دی۔ میں نے کہا میں بس 10 منٹ میں گیا، اور آپ یقین کریں کہ میں نا بھاگتا ہوا نکلا، کیونکہ مجھے مائی پہ اعتبار نہیں تھا، وہ ڈپریشن میں تھی، ٹراما میں تھی، تو شاید اٹھ کے چل پڑتی۔ تو میں گیا، میرا خیال شاید 5 منٹ لگے ہوں گے مجھے پہنچتے پہنچتے، بھاگا سیڑھیاں چڑھتا ہوا، اور میں نے وہ شاپر اٹھایا اور اس کو لے کے واپس میں بھاگتا ہوا پہنچا، اور مجھے صرف ایک خوف تھا کہ یہ مائی چلی نہ جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ بندے کی کیفیت بدل دیتا ہے نا جی، پتہ تو ہوتا نہیں بندے کو کہ کام ہونا کیسے۔ ابھی یہی ہم دباؤ ہی ڈسکس کر رہے ہیں سارے، تو اللہ نے دباؤ ڈال دیا اس وقت۔ تو میں پہنچا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں گیا تو اس نے مجھے دیکھا، تو میرے ہاتھ میں سکوں کا شاپر تھا، تو مجھے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے اس کو وہ سکوں والا شاپر پکڑا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے بسم اللہ کہہ کے پکڑا، اور پھر اٹھی اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، تو اس نے میرے کہا اللہ تینوں بہت دے گا، اور آنکھیں اس نے صاف کی، اور اس نے پھر بدعا دینے لگی، اس کو دے رہی تھی بدعائیں کہ وہ میرے پیسے لے گیا، فقیر نینو لوٹ لیا۔ تو میں کہا ماں جی انہوں معاف کر دو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے تانوں دیتا۔ کہتی ہے تو بہت زیادہ دیتا، وہ تو چھوٹا شاپر سی۔ خیر وہ لے کے مائی ادھر کو مڑی ہے، اس کا منہ ادھر کو ہوا ہے، اور میرا منہ اپنی آفس کی طرف ہوا ہے، اور وہ دن اور آج کا دن میں وٹنس کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے دیتے ہوئے کبھی بخل نہیں آیا، اور اللہ نے مجھے کمی نہیں آنے دی۔ وہ اس دن میرے دل میں سے اللہ نے وہ کھینچ کے نکال دیا باہر، اور وہ اللہ نے مجھے اس معاملے میں غنی کر دیا۔ بہت زیادہ تو نہیں دیا جاتا، لیکن مطلب کچھ بھی ہو، مجھے ذہن میں اس کا دباؤ یا دل میں اس کی کوئی کھینچ نہیں پڑتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، اس کی کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے دیتے ہوئے، جتنا بھی ہو، جتنا بھی میرے پاس ہو۔ تو اللہ پہ اچھا گمان ہی رکھنا ہوتا ہے، اور میں نے یہی رکھا ہوا تھا، 1.5 سال اس گمان کو لے کے پھرتا رہا۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی مرضی سے دینا ہوتا ہے بندے نے۔ یہ سر دست ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ میں نے 1.5 سال بھگتی ہے، کہ مجھ پہ کئی وقت ایسے بھی آتے تھے کہ مجھے فقیر ملتا ہی نہیں تھا، اللہ فقیر سامنے بھی نہیں آنے دیتا۔ وہ چھوڑیں، وہ پروفیشنل اور یہ وہ چیزوں کو چھوڑیں، اس بحث کی بات نہیں کر رہا، ضرورت مند کہہ لیں۔ پھر بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ یہ جو باب غنا ہے، اس کو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جناب کی خدمت میں یہ کھول دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ پھرنا پڑتا ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے، پھر ایک انوائرمنٹ، ایک ایٹماسفیئر آپ کے ارد گرد بنتا ہے، اور آپ کے بخل جاتے ہیں آہستہ آہستہ دینے والے، اور پھر آپ دینے والے بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو آپ کی طرف بھیجتا ہے، تو چیزیں
آہستہ آہستہ گریجول پروسیس میں بننی شروع ہوتی ہیں. جب گمان بندے کا اچھا ہو گیا تو میں کہتا ہوں اور پھر اللہ سے بندے کو کیا چاہیے. اگر بندے کا گمان ہی اللہ پہ اچھا ہو گیا ہے تو پھر کیا، اور بندے نے پھر اللہ کے ساتھ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے زندگی گزارنے کے مقابلے میں؟ کیا دولت چاہیے، مال چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، عورت چاہیے؟ میں بتاؤں آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ سب خوفوں کے جنگل ہوتے ہیں، یہ لغویات ہوتی ہیں، شہوات الدنیات ہوتی ہیں، آتے پھرتے ہیں لالچ، دل میں ضرورتیں بھی پڑتی رہتی ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مجھے اس لیے نہیں سن رہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اللہ نے میرے آگے کیوں، میرے جیسے کے آگے کیوں بٹھایا ہوا ہے. بندے کو اللہ سے دل کا اطمینان چاہیے ہوتا ہے، اور باقی وہ چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں پرائمری چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں جب تسبیح پھیرتے ہیں، جب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ باقی سب لگا ہوا ہے، حیات دنیا ہے، ملتا ہے، آ جاتا ہے سارا کچھ. لیکن لکھ لو میری بات کہ دل کا اطمینان تب آتا ہے جب بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور یہ محبت بھی سیزنل ہوتی ہے، مستقل بڑی مشکل سے پتہ نہیں کب ہوتی ہے جا کے، ورنہ آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے. یہ بھی لکھ لو، ہو سکتا ہے آج سمجھ نہ آئے. میں نے بھی کئی سال یہ باتیں سنی اور گمان کیا، ایسے لگا مجھے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہیں، خاک سمجھ آئی تھی. عقل کی سمجھ جو ہوتی ہے نا جی، بڑی چھوٹی ہوتی ہے. دل کی سمجھ ایک اور ہی دنیا ہوتی ہے. اللہ پہ یقین رکھو، چیخنا چلانا، شور کرنا، اللہ سے گلے کرنا بند کرو، گریہ زاری سیکھنا شروع کرو. سنجیدگی کی طلب اور شے ہوتی ہے، سنجیدہ ہو جانا اور شے ہے، اور ایک اور درجہ بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سنجیدہ کر دیا جانا. یہ ایک اور ہی دنیا کی بات ہوتی ہے. جیسے محبت کو جاننا، محبت کرنا، محبت ہو جانا، یہ اور درجے ہیں. لیکن محبت میں گرفتار کر دیے جانا ایک اور ہی عالم ہے، ایک اور ہی تماشا ہوتا ہے. اور تو کنفیوژنس دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کمپلیکسز نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنی مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے بھی اکثر الٹ جایا کرتے ہیں، گم ہو جایا کرتے ہیں، عارضی گمراہیوں کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اندھیری کوٹریوں میں قید ہو جایا کرتے ہیں.